بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ آج میں آپ سے ایک اہم خبر جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ آج کل انکوائریوں کا دور چل رہا ہے، اور جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے چینی سکینڈل کے حوالے سے اور جو رپورٹ منظر عام پر لے آئے، اس کے بعد میں نے کہا کہ مختلف جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس حوالے سے ایک تحقیقات ہونی تھی کچھی کنال منصوبے کے حوالے سے، اس پہ بات کر لیتا ہوں آج، کیونکہ یہ بھی بڑا اہم منصوبہ تھا اور اس ملک کو اس طرح لوٹا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ غریب عوام تو مر رہے ہیں، ملک 30,000 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے، لیکن جب ہم منصوبوں پڑھتے ہیں یا تحقیق انکوائری رپورٹیں دیکھتے ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ کتنے اربوں روپے جو ہے لوگ کھا کے ڈکار بھی نہیں مارتے اور نکل جاتے ہیں۔ تو یہ منصوبہ مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ کیوں اس پہ میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ منصوبہ جو 363 کلومیٹر ایک نہر جس کا نام کچھی کنال ہے وہ شروع کرنی تھی، اور جس میں بلوچستان کے جو مختلف اضلاع ہیں، پسماندہ اضلاع ہیں اور ایسے اضلاع جہاں پانی نہیں ہے، ان اضلاع کو سیراب کرنا تھا۔ تو 351 کلومیٹر یہ پختہ نہر جو ہے وہ توسا براج سے نکلتی ہے، اور یہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ یہ منصوبہ 2002 میں شروع ہوا اور اس نے مکمل ہونا تھا 5 سالوں میں، لیکن بدقسمتی سے یہ منصوبہ 2002 میں شروع ہوتا ہوا اس پہ 10 سال کا عرصہ لگا، اور اس 10 سالوں میں اس پر 80 ارب روپے لاگت آئی، اور اس کا افتتاح بھی 2017 میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو ہیں انہوں نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک جو اس میں سب سے بڑی جو پیش رفت یہ ہوئی تھی کہ اس منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی، کیونکہ اس میں آپ سن کر بھی حیران ہوں گے کہ ہوا کیا ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ 100 ارب روپے کی خورد برد اس میں ہوئی ہے، 100 ارب روپے کی، کیونکہ یہ جو تحقیقاتی رپورٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 2016 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور اس وقت یہ جو تحقیقات ہے 100 ارب روپے کی کرپشن کی، یہ تحقیقات FIA کے سپرد کی گئی تھی، اور اس دوران اس پہ کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ واللہ علم کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانیاں ہیں، کون رکاوٹ ہے۔ بہرحال یہ منصوبہ واپڈا کا تھا، اور اس میں اتنے کون اس کے پیچھے لوگ تھے کہ 100 ارب روپے جو ہے اس میں خورد برد کی۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں اس پر تحقیقات کے لیے بات کی گئی، لیکن یہ تحقیقات جو ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ گئیں، اس پر FIA آگے کارروائی نہ چلا سکا، یا جو بھی وجوہات ہیں وہ تو اور ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بلوچستان میں بات کرتا ہوں کرپشن کی، کہ پاکستان میں اتنی کرپشن ہوتی ہے کہ تمام جو بوجھ ہے وہ عام آدمی پہ پڑ جاتا ہے اس کرپشن کا، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے، اور غریب آدمی پس کے مر جاتا ہے۔ اور آج بھی جس طرح پاکستان 30,000 ارب روپے کا مقروض ہے، اور ہر بچہ مقروض ہو چکا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ کرپشن ہی ہے۔ اگر اس ملک میں کرپشن نہ ہو تو پاکستان جو ہے کئی ترقی یافتہ ممالک کے صف میں جا کے کھڑا ہو جائے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جو بھی آیا اور جس نے بھی آیا اس نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے، بلکہ پتہ نہیں کس طرح ان کے پاس چیزیں تھیں کہ اس حوالے سے لوٹا۔ ہر محکمے میں آپ جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں کرپشن کے دوران، میں بھی پڑھ رہا تھا کہ بلوچستان کے سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی جو ہے ان کے گھر سے جب چھاپہ مارا گیا تو 75 کروڑ روپے بیگوں سے برآمد ہوئے، اور کتنے ارب روپے کا سونا جو ہے وہ بھی وہاں سے نکلا، اربوں یا کروڑوں روپے کا سونا وہ بھی وہاں سے نکلا۔ تو تحقیقات جو ہیں وہ نہ ہوئی، پتہ نہیں پیسے پوسے دے دوں کہ وہ بھی رہا ہو گیا، اور کوئی اس آگے پیش رفت نہیں۔ اب اتنے اربوں خربوں روپے لوگ لوٹتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی۔ جب لوٹنے والوں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو 100 ارب روپے ہے اس وقت، یہ منصوبہ مکمل ہونا تھا 2002 سے شروع ہونا تھا، اور آگے 5 سالوں میں مکمل ہونا تھا، لیکن اس کو 10 سال لگے، اور یہ پہلا مرحلہ 10 سالوں میں مکمل ہوا۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ 100 ارب روپے ایسے لوگ نام لیتے ہیں، ایسے لوٹتے ہیں جیسے 100 روپے ہو،
اور پاکستان کے عوام کے لیے 100 ارب روپیہ کتنا 1 کھرب روپیہ بنتا ہے اور یہ لوٹا گیا ہے۔ میں یہ اس لیے آج ذکر کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو تحقیقات کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب جا کے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں انہوں نے اس پہ تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ FIA کے پاس تھی، لیکن کل کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس کابینہ کے اجلاس میں یہ جو تحقیقات ہے یہ نیب کے سپرد کی جائے گی کہ آپ اس کی تحقیقات کریں کہ یہ 100 ارب روپیہ کہاں گیا، کس نے کھایا۔ یہ منصوبہ 5 سالوں میں مکمل ہونا تھا، اس پہ 10 سال کیوں لگ گئے، اور 10 سال اگر لگے ہیں تو قومی خزانے سے 100 ارب روپیہ جو نام لینا آسان ہے، 100 ارب روپیہ کس کے جیبوں میں گیا، کہاں گیا، یہ تحقیقات جو ہے وہ کل وفاقی کابینہ نیب کے سپرد کرنے کی منظوری دے گی۔ اور کیونکہ آبی وسائل کی وزارت جو ہے اس نے FIA کی تحقیقات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحقیقات نیب کے سپرد کی جائیں۔ تو کل وفاقی کابینہ کا وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہو رہا ہے، اس میں 9 نکات ایجنڈا ہے، اور پہلے جو ایجنڈے پہ سر فہرست جو چیز رکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ کچھی کنال منصوبے پر جو 100 ارب روپے کی خرد برد ہوئی ہے اس کی تحقیقات کی جائے۔ ناظرین، دیکھا جائے تو پاکستان کوئی غریب ملک نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس بہت سارے اللہ تعالیٰ نے وسائل ہمیں دیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اتنے موسم ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس صحت کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں لوٹنے والے بہت زیادہ ہیں۔ جتنے وسائل ہیں ان وسائل کو لوٹنے والے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو بالکل اللہ کرے کہ جس طرح چینی اور آٹا بحران کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے اور اس کو رپورٹ کے بعد جو مکمل انکوائری کمیشن ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان 25 اپریل کو اس کو دوبارہ 25 اپریل تک اس کی تحقیقات مکمل ہو جائے گی، تو سامنے نام جس طرح آئیں گے تو امید یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس منصوبے کے حوالے سے بھی 100 ارب روپے کا جو نقصان ہوا ہے اس خزانے کو، یہ یقیناً یہ سامنے لوگوں کے لائیں گے، عوام کے سامنے لائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس منصوبے میں ملوث تھے اور انہوں نے قومی خزانے سے پیسے لوٹے ہیں۔ ہر جماعت، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، انہوں نے کوئی تحقیقات نہیں کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے، انہوں نے 2016 میں تحقیقات کے لیے FIA کے سپرد کیا، لیکن ان کی حکومت چلی گئی 2016، 2017، 2018 اور 3 سالوں میں بالکل انہوں نے بھی کوئی آگے پیش رفت نہیں۔ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ تحقیقات کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں؟ حالانکہ اگر تحقیقات کی جائیں تو کرنے پہ تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ اب جس طرح چینی اور آٹا سکینڈل کی جو تحقیقات ہیں وہ بھی تو ہو گئی ہیں، پچھلے 2 مہینوں میں فروری میں یہ بحران آیا تھا اور فروری، مارچ اور اپریل میں یہ تحقیقات ہو کے کام شروع ہو گئے، جس میں کافی پیش رفتی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان جس طرح اقدامات اٹھا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ملک کو لوٹنے والے جو ہیں، غریب عوام کا پیسہ کھانے والے، غریب عوام کو نچوڑنے والے اپنے کیفر کردار تک پہنچے اور ان کے پیٹوں سے یہ پیسہ نکالا جائے، کیونکہ پاکستان کا اتنا پیسہ ان لوگوں نے کھایا ہے جو بھی ملوث ہیں، اور ان لوگوں سے پیسہ نکال کر جو پاکستان پہ اس وقت 30,000 ارب روپے سے بھی زیادہ کا قرضہ بن چکا ہے، اللہ کرے وہ قرضہ اتر جائے، ہمارے بچے، سب کے پاکستان کے سارے بچے جو ہیں وہ مقروض نہ رہیں اور پاکستان ایک خوشحال ملک بن کر دنیا کے سامنے نقش قدم پر آئے۔ ہم کسی کے سامنے بھیک نہ مانگیں، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور بار بار ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو کوئی بھکاری نہ کہے، چاہے عمران خان ہے، چاہے آگے کوئی بھی آئے۔ ہمارا ملک ایک ایسا ایٹمی قوت والا ملک ہے، اس میں ہر چیز مواقع موجود ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایسے حکمران ملے ہیں جن کے سر سے پاؤں تک جو ہے کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور سارا کا سارا جو ہے وہ پیسہ اپنے جائیدادوں میں، اپنے جو تمام معاملات ہیں سنبھالنے میں لگے ہیں، اپنے اولادوں کے لیے سب کچھ کیا ہے، لیکن غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آج بھی ہم پاکستان پر برا وقت ہے تو جو غریب عوام ہیں وہ بیچارے بے روزگار ہو چکے ہیں۔ جتنے بھی امیر لوگ ہیں، ابھی تک کوئی بھی سامنے کھول کے نہیں آیا کہ ہم نے ان لوگوں کو کس طرح پیسے دینے ہیں، ان لوگوں کو کس طرح ہم نے راشن دینا ہے، ابھی سارے لوگ انتظار میں ہیں۔ مقصد وجہ یہی ہے کہ یہ اگر ملک میں کرپشن نہ ہوتی اور ملک ہمارا ترقی یافتہ ہوتا تو آج یقیناً ہر گھرانہ خوشحال ہوتا، ہم بھی کسی کی مدد کر رہے ہوتے،
بیرون ملک جس طرح وبا آئی ہوئی ہے تو اس وبا کے نتیجے میں پاکستان بھی کسی ملک کی ہیلپ کرتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ٹیلنٹ موجود ہے، کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن جو برسر اقتدار لوگ ہیں انہوں نے ان جو لوگ ہیں، ٹیلنٹ ہے، ان کو اتنا ضائع کیا ہے کہ پاکستان ان لوگوں کی وجہ سے ان مسائل میں گرا جاتا رہا اور کبھی بھی یہ ملک اوپر نہیں آیا، اور ابھی بھی ہم غیروں کی طرف دیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ امید ہے کہ وزیر اعظم جس طرح کل کابینہ کا اجلاس کر رہے ہیں اور اجلاس میں اس جو منصوبہ ہے جس پر 100 ارب روپے خورد برد ہوا ہے اس کی تحقیقات کروا کے یہ بھی رپورٹ قوم کے سامنے لائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔